پچھلے جمعۃ المبارک کے درس میں رمضان المبارک کے مسلمانوں کو دیے جانے کے مقصد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان کیوں آتا ہے، اس کا کیا سبب ہے، رمضان کے دیے جانے کا کیا ریزن ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے 3 سبب ہیں، اس کے 3 مقصد ہیں جو رمضان ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ سب سے پہلا مقصد رمضان کا ہمارے زندگیوں میں آنے کا یہ ہے کہ بندوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور ایمان بندوں کا کامل ہو جائے، بندوں کے دلوں میں اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین بڑھ جائے، یہ رمضان کے آنے کا مقصد ہے۔ اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ مقصد کس حد تک پورا ہوتا ہے۔ جب ہم روزہ رہتے ہیں تو کس طرح یہ یقین ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ بندوں کا رشتہ اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ وابستہ ہو جائے، مضبوط ہو سکے۔ اسی لیے اعتکاف بھی رمضان میں کیا جاتا ہے اور مسجد کے اندر کیا جاتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے کا وقت مسجد میں گزر سکے۔ پھر تراویح کا ہر روز اہتمام، جہاں عشاء پڑھ کر چھٹی ہو جاتی تھی 1 گھنٹہ اور زیادہ مسجد سے بندہ جڑا رہتا ہے۔ پھر 5 وقتہ نماز کی بھی پابندی ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد رمضان کا ہماری زندگیوں میں آنے کا یہ ہے کہ ہم اور آپ حقوق العباد کو سمجھنے والے بن جائیں۔ حقوق العباد یعنی بندوں کا جو حق ہم پر ہے اسے جاننے والے بن جائیں۔ اسی لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی جو ہے میجورٹی کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ رمضان میں ادا کرتے ہیں، اور عید سے پہلے صدقہ فطر تو واجب ہے۔ یہ بھی حقوق العباد کی طرف بندوں کا رجحان لے جانے کے لیے ہے۔ بھوکا رہ کر بھوکوں کی تکلیف کو سمجھنے کا بھی کیا کہتے ہیں روزہ اور رمضان یہ سبق دیتا ہے، یہ دعوت دیتا ہے۔ تو یہ 3 مقصد ہیں۔ پچھلے 2 مقصد میں جو ہے پچھلے درس میں گفتگو ہو چکی تھی کہ اللہ پر بندوں کا یقین کس طرح مضبوط ہوتا ہے اور مسجد سے کس طرح ہم وابستہ ہوتے ہیں۔ اب تیسرا جو مقصد ہے رمضان کے آنے کا، اس پر آج گفتگو کرتے ہیں۔ تیسرا مقصد حقوق العباد کے حوالے سے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے بندوں پر جتنے بھی احکام، جتنے بھی فرائض، جتنے بھی ذمہ داریاں لاگو کی ہیں، عائد کی ہیں، وہ 2 طرح کے فرائض، ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، احکامات ہیں۔ ان میں سے ایک فرض وہ ہے جو بندوں کا اللہ کا بندوں پر ہے، جیسے اللہ پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جانا، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے پورا کرنا۔ یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے، جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حق۔ اور دوسرا حق وہ ہے جو ایک بندے کا دوسرے بندے کے اوپر ہے، اسے حقوق العباد کہتے ہیں، یعنی بندوں کا حق۔ اور اسلام میں حقوق العباد کی اتنی زیادہ تاکید، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر بندہ کسی وجہ سے حقوق اللہ میں کمی کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں بندوں کے حق کو ادا کرنے میں چوک ہو جائے، کمی رہ جائے، اور کوئی بندہ اپنے ساتھیوں کے حق کو ادا نہ کر سکے، تو صرف توبہ اور استغفار سے وہ حق معاف نہیں ہوتا۔ جب تک اس حق کو بندہ ادا نہ کر دے یا جس کا حق ہے وہ خود معاف نہ کر دے، تب تک معاف نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے حقوق العباد کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اب آپ حقوق العباد کی اہمیت کو ذرا اس بات سے سمجھیں کہ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کا کتنا بڑا رتبہ ہے شہید کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یغفر اللہ للشہید کل ذنب، جیسے ہی بندہ شہید ہوتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شہید کا یہ مقام ہے، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو جیسے ہی اس کی جان نکلتی ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن حضور آگے فرماتے ہیں الا الدین، لیکن اگر اس پر کسی کا قرض ہے، لیکن اگر اس شہید پر کسی کا حق ہے اور اس نے وہ ادا نہیں کیا ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، تو جب تک اسے نہیں ادا کرے گا وہ حق جو ہے معاف نہیں ہو سکتا۔ پھر ذرا آپ حقوق العباد کا مقام دیکھیں، اس کی اہمیت دیکھیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہو رہا ہے، حضور واز فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اتدرون مل مفلس، صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس سمجھتے نا؟ مفلس، حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، حضور مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، جو خالی ہاتھ ہے، خالی اکاؤنٹ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ حضور فرماتے نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، فرماتے ہیں میری امت میں مفلس شخص وہ ہے جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اپنے ساتھ بڑی نمازوں کو لے کر آئے گا، بڑی زکاتوں کو لے کر آئے گا، بڑے روزوں کو لے کر آئے گا، بڑے اعمال کو لے کر آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ اعمال احد پہاڑ کی طرح پیچھے پیچھے ساتھ میں آئیں گے، لیکن وہ بندہ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے مال کو کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس نے کسی کی زمین کو دبا کر رکھا ہوگا، تو وہ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اللہ اس کی ساری نیکیوں کو لے گا اور جس کا اس نے حق مارا ہے ان کے درمیان تقسیم کر دے گا، اور جب اللہ تقسیم کرے گا تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حق لینے والوں کا حق ختم نہیں ہوگا، تو ان کے جتنے گناہ ہوں گے اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اس کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے مفلس شخص وہ ہوگا جو آئے گا نیکیوں کے ساتھ، آئے گا اعمال کے ساتھ، لیکن لوگوں کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہوں کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا، وہ سب سے زیادہ مفلس شخص ہوگا۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کس طرح حقوق العباد کا اسلام کے اندر اس کی اہمیت اور مقام ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف نمازیں پڑھ لیا، سر پہ ٹوپی پہن لیا، جبہ کرتا پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیا، اللہ نے موقع دیا تو حج کر لیا، عمرہ پہ عمرہ کر لیا، لیکن ادھر سارے حق ہم سے جو ہے ادا کرنے سے ہم دور ہیں، اس سے حقوق العباد کی تلافی نہیں ہوتی۔ حقوق العباد کی تلافی تبھی ہوتی ہے جب بندہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جب ہم اور آپ اسلام کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر فکر کرتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر غور کرتے ہیں، تو حقوق العباد کے 4 درجے سامنے آتے ہیں۔ کتنے؟ 4 درجے۔ سب سے پہلا حقوق العباد کا جو درجہ ہے وہ ہے حق انسانیت، سارے انسانوں کا حق ہم پر ہے۔ کتنے؟ سارے انسانوں کا، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، سب کا حق ہم پر ہے۔ دوسرا حق حق مسلم، مسلمان کا حق، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ پڑوسیوں کا حق، اگر کوئی پڑوسی ہے تو اس کا حق بھی ہم پر ہے، اگر کافر ہے تو ایک حق ہے پڑوسی والا ہونے کی حیثیت سے، اور اگر مسلمان ہے تو 2 حق ہیں، پڑوسی والا ہونے کی حیثیت سے بھی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، اور انسان ہونے کی حیثیت سے بھی، تینوں حق اس پر آ جاتے ہیں۔ اور چوتھا حق رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے۔ اب رشتہ دار آپ دیکھیے، مسلمان انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوس میں بھی زیادہ تر رشتہ دار ہوتے ہیں، چوتھا حق وہ رشتہ دار ہے۔ یہ 4 درجے ہیں جو حقوق العباد کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ حق انسانیت، انسانوں کا حق۔ یاد رکھیے اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے پوری دنیا میں۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک وہ راستہ۔ دین کا معنی کیا ہے؟ ہم اور آپ بولتے ہیں نا دین، دین اسلام، دین اسلام۔ دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی وہ راستہ جس پر چلنے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملتی ہے، اس راستے کو دین کہتے ہیں۔ سمجھ میں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ اسے ہمیشہ یاد رکھ لیجئے اپنے ذہن میں۔ دین وہ راستہ جس پر چلنے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملتی ہے، اس راستے کو دین کہتے ہیں۔ اب سنیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک وہ راستہ جس سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے وہ صرف اسلام کا راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں۔ اب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پوری انسانیت کا احترام کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دی ہے اور تاکید کی ہے۔
پھر وہ انسان چاہے مسلمان ہو یا کافر، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، عزت دار ہو یا ذلیل، صحت مند ہو یا ضعیف، اور گنہگار ہو یا بڑا متقی پرہیزگار ہو، زندہ ہو یا مردہ، ہر انسان کے اسلام میں اس کا احترام ہے اور اس کے کچھ حقوق ہیں۔ اور اللہ رب العزت انسانوں کا احترام بیان کرتے ہوئے، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی بزرگی بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے، اسے بڑی بزرگی بخشی ہے، اسے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ کس کو؟ بنی آدم کو۔ ایک لفظ میں اللہ نے سب سمیٹ دیا، جو بھی حضرت آدم سے پیدا ہوا ہے۔ کیا صرف مسلمان حضرت آدم سے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، مسلمان بھی پیدا ہوا ہے، کافر بھی پیدا ہوا ہے، عیسائی بھی پیدا ہوا ہے، اور یہودی بھی پیدا ہوا ہے، اللہ کو ماننے والا بھی پیدا ہوا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا بھی پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو ایک مقام عطا کیا ہے، اسے ایک بزرگی اور اسے ایک شرافت ہم نے عطا کی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اسے زمین پر اور تری پر، پانی پر مختلف سواریوں کے ذریعے سوار کیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ہر انسان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہر مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل جسے بنایا وہ انسان کو بنایا۔ تو یہ انسان کا مقام ہے۔ اور سورہ 3 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور سورہ 3 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا حسین بنایا ہے، احسن تقویم پر بنایا ہے۔ تو پتا چلا ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اور دین اسلام نے ایک مقام، ایک عزت عطا فرمائی ہے، اور اس عزت کے ساتھ ہر انسان کو دنیا میں جینے کا حق حاصل ہے۔ اب حضور کی تعلیم دیکھیے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تکف شرک عن الناس، اے لوگو اپنے ہاتھ کو لوگوں کو تکلیف دینے سے روک لو، یعنی کسی بھی انسان کو تکلیف نہ دو، یہ حضور فرماتے ہیں۔ حضور یہ نہیں فرماتے تکف شرک للمسلم، مسلمان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ نہیں فرماتے، صرف مسلمان نہیں فرماتے، بلکہ فرماتے ہیں ہر انسان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو۔ پھر اور ایک مقام پر فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ نہیں فرمایا جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ عام بات کی فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات حضور نے کی اور فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی بات کرو اے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، محبت اور نرمی والی بات کرو۔ اب ذرا تینوں کو جمع کر کے دیکھیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب تکلیف دینے کی بات آئے، تکلیف سے دور رکھنے کی بات آئے تو سارے لوگوں کو تکلیف سے دور رکھو، جب بھلائی پہنچانے کی بات آئے تو سب کو بھلائی پہنچاؤ، اور جب بات کرنے کی بات آئے تو ہر ایک سے اپنے اور پرائے سے اچھی بات کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا، صرف باتوں سے دین نہیں پیش کیا، بلکہ خود اپنے کردار سے دین پیش کر کے دکھایا، اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی زندگیوں میں وہ عمل اتار کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، توجہ سے سنیے، یہ حدیث مسلم کی حدیث صحیح ہے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال سے کسی مسئلے پہ ناراض ہو گئے، حضرت بلال سے، اور ایک روایت میں آتا ہے اپنے ایک حبشی غلام پہ ناراض ہو گئے۔ حبشی غلام جس کا رنگ کالا ہوتا ہے، خوبصورت نہیں ہوتا، رنگ کالا ہوتا ہے، اس پر ناراض ہو گئے۔ تو حضرت ابو ذر غصے میں آ کر آپ نے فرمایا یا ابن السودا، اے کالی کے بیٹے، کیا فرمایا؟ اے کالی کے بیٹے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی، یہ بات ان کے دل پر لگ گئی اور دل ٹوٹ گیا، سننے والے کا دل ٹوٹ گیا، اور جیسے ہی دل ٹوٹا اور کوئی غم کو سننے والا نہ ملا،
اب وہ سیدھے ان کے پاس پہنچے جسے اللہ نے ساری دنیا کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا بنا کر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. ان کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہوئے ادھر حضرت ابو ذر کو بھی احساس ہو گیا کہ مجھ سے بھی چوک ہو گئی ہے, مجھ سے بھی زیادتی ہو گئی. اور یاد رکھیے اچھے لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگوں سے غلطی نہیں ہوتی, غلطی تو سب سے ہوگی. جو انسان ہے, بشر ہے, انسان ہے, اس سے غلطی تو ہوگی. تو غلطی ہونا یہ خراب چیز نہیں ہے, غلطی کر کے غلطی کا احساس نہ کرنا یہ خراب چیز ہے. غلطی تو سب سے ہوگی, غلطی تو ہر کوئی کرے گا, لیکن اچھے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے اور غلطی سامنے آتی ہے وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں. حد دھڑمی نہیں کرتے کہ ہزار ان کے سامنے دلیلیں دے دو, اب اپنی ناک بچانے کے لیے پوری قوم ایک طرف, ان کا فتویٰ ایک طرف. ایسے لوگ اللہ والے نہیں ہوتے. وہ غلطی کو مان کر رجوع کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو وہاں سے سرکا لیتے ہیں. تو جیسے ہی حضرت ابو ذر کو پتا چلا کہ یہ تو چوک ہو گئی ہے, کسی کا دل میں نے توڑ دیا ہے, تو فوراً سر جھکائے, آنکھیں جھکائے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. ادھر وہ بھی پہنچ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو حضور علیہ السلام کے ذرا جملے سنیے. حضور نے فرمایا, یا ابا ذر اعیرتہ بامہ, کیا تو نے اسے اس کی ماں کی گالی دی ہے, کیا تو نے اسے ماں کی گالی دی ہے؟ انکا امرؤن فیک جاہلیہ, تو ایسا شخص ہے جس کے اندر سے ابھی جہالت نہیں نکلی ہے, علم بہت آ گیا ہے, لیکن تو ایسا شخص ہے کہ تیرے اندر سے تیری ابھی جہالت نہیں نکلی ہے. حضور آگے فرماتے ہیں, ہوا اخوانکم, یہ سب تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں, یہ سب تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں. جعلہ اللہ تحت ایدیکم, جسے اللہ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے. یہ غلام تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں. ذرا غور کیجئے, یہ بات حضور اس زمانے میں فرما رہے ہیں جس زمانے میں غلام کو ایک جانور یا زندہ مشین سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. جانور کی, انسان اس وقت کے غلام کی نہ کوئی اپنی مرضی ہوتی تھی, نہ اپنی چاہت ہوتی تھی, نہ اس کا کوئی اپنا فیصلہ ہوتا تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ ایک زندہ مشین کی طرح ہوتا تھا, صرف اسے مالک کا کام کرنا ہے. اس زمانے میں حضور فرما رہے ہیں جسے تم اپنی جوتی کے نوک پر رکھتے ہو, وہ جوتی کے نوک پر رہنے والا نہیں ہے, بلکہ وہ تو تمہارے بھائی کی طرح ہے. اللہ نے اسے تمہارا بھائی بنایا ہے. اب ذرا غور کریں, وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کا نعرہ لگاتے ہیں اور مانو ادھیکار کے جھنڈے اٹھاتے ہیں, ذرا غور کریں, حضور نے صرف مانو ادھیکار کا نعرہ نہیں لگایا, ہیومن رائٹس کی صرف بات نہیں کی, بلکہ اپنے معاشرے میں, اپنے کلچر میں, اپنی سوسائٹی میں ہیومن رائٹس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے, لوگوں میں وہ عظمت کو اتار کے دکھایا ہے. حضور نے فرمایا, ہوا اخوانکم جعلہ اللہ تحت ایدیکم, یہ تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں جسے اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ, جو تم پہنو وہی ان کو پہناؤ. اس مقام پر مجھے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں. حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک دن بازار جاتے ہیں کچھ سودا سلف خریدنے کے لیے, آپ کا غلام بھی ساتھ میں ہے. آپ نے دیکھا شام سے ایک دکان میں بہت بہترین کپڑا آیا ہوا ہے. آپ کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور دو طرح کا کپڑا خریدتے ہیں, ایک سستا کم کوالٹی کا, کم قیمت کا, دوسرا بڑا مہنگا اچھی کوالٹی کا. جب خرید لیتے ہیں تو کاٹنے والا کپڑا کاٹ کر ایک تھیلی میں ڈالتا ہے, آپ غلام کو اشارہ کرتے ہیں کپڑا لے لو, وہ لے لیتا ہے, گھر آ جاتے ہیں. جب گھر پہنچتے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں غلام سے, تم اپنا کپڑا لے لو, میرا کپڑا مجھے دے دو. اب وہ غلام ہے, وہ تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے, ظاہر سی بات ہے جو سستا کپڑا ہوگا وہ غلام کے لیے ہوگا, جو کم کوالٹی کا ہوگا کپڑا وہ غلام کے لیے ہوگا. آقا تو آقا ہوتا ہے, مالک تو مالک, سوکار تو سوکار ہوتا ہے. تو اس نے اپنی عادت کے مطابق اپنا سستا کپڑا نکال لیا اور اچھا کپڑا, قیمتی کپڑا مولا علی کی طرف بڑھا دیا. آپ نے فرمایا وہ میرا کپڑا نہیں ہے, یہ میرا کپڑا ہے. غلام نے عرض کیا, حضور میں غلام ہوں, آپ آقا ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, میں نوکر ہوں, بھلا میں اتنا مہنگا کپڑا پہنوں گا؟ اب ذرا حضرت علی کا جواب سنیے. حضرت علی فرماتے ہیں, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, اتنا مہنگا کپڑا پہن کر کروں گا کیا؟ تو ابھی جوان ہے, یہ کپڑا میں نے تیرے ہی لیے خریدا ہے تاکہ تو پہنے اور اچھا نظر آئے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ جو نوکر ہیں یہ تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں,
جسے اللہ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، ورنہ تم بھی ننگے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی ننگا پیدا ہوا تھا، کچھ لے کر نہیں آئے تھے۔ اور تم تو انگوٹھا دیکھتے ہو، تمہارا نوکر جو ہے بی اے اور ایم اے کیا ہوا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ نوکری کرنے والے کے ماتحت اللہ رب العزت نے ایسے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں علم حاصل کرنے والوں کو لگا دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ جسے اللہ رب العزت نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، لہٰذا جو تم کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہی ان کو پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ کام ان پر نہ لادو، اور اگر ضرورت پڑ جائے زیادہ کام لادنے کی تو خود ان کے ساتھ ٹھہر کر کام کیا کرو، ان کے کام میں مدد کیا کرو۔ تو جب حضرت ابو ذر نے یہ بات سنی، ہمارے جیسے نفس پرست نہیں تھے، ہم تو پیر بدل دیں گے اگر ہمارے موافق بات نہیں کرے گا تو، ہم تو مسجد چھوڑ دیں گے اگر امام ہمارے موافق بات نہیں کرے گا تو، لیکن وہ تو آقا کے سچے غلام تھے، ان کے دل پر ٹھیس پہنچی، لیکن انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، ہمارے جیسے نفس پرست نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ ذرا سا بات اگر امام کی سخت ہو جائے، مسجدوں کی کمی تھوڑی ہے، اماموں کی کمی تھوڑی ہے، امام بدل لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے۔ انہوں نے کہا، فوراً روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور اس غلام کے قدموں میں جا کر لیٹ گئے اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے تجھے تیری ماں کی گالی دی ہے، کالی کا بیٹا کہا ہے، لہٰذا تو اپنا قدم اٹھا اور میرے گال پر رکھ کر اس وقت تک رگڑتا رہے جب تک میرا چہرہ لال نہیں ہو جاتا، تب تک رگڑتا رہے۔ اس طرح انہوں نے اصلاح کی اپنی، اس طرح انہوں نے اسلام کی باتوں پر عمل کر کے دکھایا کہ اسلام تمام انسانوں کے احترام کی تعلیم دیتا ہے، تمام انسانوں کے حقوق کے ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تمام لوگوں کی عزت نفس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کا سبق ہے۔ سنیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی محفل میں کسی کا دل چاہے کہ میں فلاں کو ذلیل کر دوں، فلاں کی کمی کو لوگوں کے سامنے بتا دوں، اگر کسی کا دل چاہے اس کا مذاق اڑاؤں، اگر کسی کا دل چاہے، لیکن وہ یہ سوچ کر اپنی زبان کو بند کر لے کہ اگر میں اس کی عزت اڑاؤں گا تو پورے لوگوں میں اس کی بے عزتی ہو جائے گی، وہ رسوا ہو جائے گا، اس کی عزت ختم ہو جائے گی، یہ سوچ کر اگر کسی نے اپنی زبان کو بند کر لیا تو اللہ رب العزت اسے اپنی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ مسجد بنا دیں گے تو ثواب ملے گا، مدرسے میں بڑا چندہ لکھا دیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں، کسی کی عزت کو بڑھانے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلے جمعہ گفتگو کروں گا۔ حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔